بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، یہ کوئی 1934-35 کی بات ہے۔ میں 8ویں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ہمارے محلے میں ہماری برادری کے تقریباً 90 سالہ ایک ان پڑھ بزرگ بابا قطب علی رہتے تھے، جو اس عمر میں بھی خاصے چاق و چوبند تھے اور حافظہ قوی تھا۔ بڑے دیندار اور پابند صوم و صلات تھے۔ انگریزی فوج کی کیمل کور یعنی شتر سوار فوج میں نوکری کر چکے تھے۔ ان کا مکان ہمارے مکان کے عین سامنے تھا۔ مجھ سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ جب میں گاؤں میں ہوتا تو اپنے پاس بلا کر مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کیا کرتے۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتے ہی ہم دونوں ایک ساتھ مسجد کا رخ کرتے اور اکثر اکٹھے ہی گھر واپس آتے۔ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی اور پختہ مسجد مغل طرز تعمیر کا ایک گوارا سا نمونہ تھی اور اپنے ماحول میں لالائے صحرا کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھر بابا قطب علی کو سلسلہ البول کی شکایت ہو گئی اور وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے معذور ہو گئے۔ میں گھر میں ہوتا تو بابا کی خواہش کے مطابق ہم دونوں ان کے مکان کے مختصر آنگن میں اکٹھے نماز پڑھ لیا کرتے۔ ان کے اصرار پر میں امام بنتا اور وہ میرے مقتدی ہوتے۔ اس سے مجھے خاصی جھجک اور شرمساری بھی ہوتی، لیکن ان کا اصرار غالب آتا۔ ایک دفعہ میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں بابا قطب علی سے پوچھا، بابا، گاؤں کی مختصر مسلمان آبادی کے لحاظ سے ہماری مسجد خاصی بڑی اور خوبصورت بھی ہے، کیا یہ مسجد لوگوں نے آپس میں چندہ جمع کر کے بنوائی تھی؟ میرے سوال پر بابا قطب علی کھل کر ہنسے، بلکہ خاصی دیر تک ہنستے رہے۔ جب ان کی ہنسی کو قرار آیا تو بولے، او پتر، یہ لمبا قصہ ہے، تو سن کر کیا کرے گا؟ اور سنے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں تو مسجد میں نماز پڑھنا ہی نہ چھوڑ دے۔ اس جواب سے میری دلچسپی میں اضافہ ہو گیا اور میں نے مسجد کی تعمیر کا قصہ سننے پر اصرار کیا۔ کچھ توقف کے بعد بابا قطب نے کہنا شروع کیا، میرا خیال تھا کہ تجھے دوسرے بوڑھوں کی زبانی یہ قصہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ میرے قبر میں پاؤں ہیں، شاید میرے بعد کوئی دوسرا تجھے یہ قصہ نہ بتا سکے۔ جانتا ہو تو بھی نہ بتائے، ویسے بھی اس کے جاننے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ انہیں کچھ بنانے والے کے خاندان کا لحاظ ہوگا اور شاید کچھ خوف بھی۔ خیر، میں سناتا ہوں۔ تو نے چودھری عزیز خان کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور ان سے ملا بھی ہوں۔ پارسال جب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ اپنے چند ملازم اور ایک بیل گاڑی ساتھ لے کر آئے تھے اور شریک برادری کے گھر گھر جا کر مہمانوں کے لیے بستر اور چارپائیاں اکٹھی کر کے لے گئے تھے۔ ان کے حکم پر میں بستروں اور چارپائیوں پر مالکوں کے نام لکھتا رہا تھا۔ شادی میں دور دور سے بڑے بڑے مہمان آئے تھے، کئی وردی پوش تھانے دار اور افسر بھی تھے اور کاروں والے بھی تھے۔ ہاں وہی چودھری عزیز خان، وہ ہمارے علاقے کا ذیلدار بھی ہے اور آنرری مجسٹریٹ بھی۔ اس سے پہلے ایک سکھ زمیندار کاہن سنگھ ذیلدار تھا، لیکن کسی وجہ سے انگریز نے کاہن سنگھ کو برطرف کر کے عزیز خان کو ذیلدار بنا دیا۔ کاہن سنگھ نے اس کا بہت برا مانا تھا۔ اس نے عزیز خان پر اپنے آدمیوں سے حملہ بھی کرایا تھا۔ وہ تو خیر گزری کہ ہماری برادری کے 2-3 نوجوان عزیز خان کے ساتھ تھے، انہوں نے اسے بچا لیا۔ تو نے بازار پار کے محلے میں عزیز خان کا پرانا محل دیکھا ہے؟ جی ہاں، دیکھا ہے۔ بڑا شاندار 2 منزلہ محل ہے، قلعے جیسا ہے، مگر اب تو ویران پڑا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے اور دشمنوں کے خوف سے عزیز خان نے یہاں سے کوئی 2 میل باہر اپنی زمینوں پر نئے محلات اور باغات تعمیر کرائے اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے گیا۔ اب سنا ہے کہ ایک انگریزی فیشن کی کوٹھی بھی بنوائی ہے، جہاں انگریز اور دوسرے افسر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اس نئی آبادی کو اس کے دادا کے نام پر کوٹ مشکی خان کہتے ہیں۔ پہلے جب وہ گاؤں میں رہتا تھا تو قلعے جیسے محل کے دروازے پر 2 بندوق بردار گارڈ دن رات پہرا دیتے تھے۔ یہ محل عزیز خان کے دادا چودھری مشکی خان نے بنوایا تھا جب وہ دلی کے مسلمانوں کا بہت سا سونا، چاندی، زیور، ہیرے جواہر، قیمتی برتن، ریشمی کپڑے اور دوسری چیزیں لوٹ کر لایا تھا۔ لیکن بابا قطب، وہ دلی کیسے گیا اور وہاں کے مسلمانوں کو کیوں لوٹا؟ وہ انگریز کی فوج کے ساتھ اپنے اونٹ، فوجی سامان اور رسد کی بار برداری کے لیے لے کر گیا تھا۔ وہاں انگریزوں اور مغل بادشاہوں کی لڑائی ہوئی، انگریز جیت گئے، بس پھر کیا تھا۔ انگریزوں کی فوج نے وہاں کے مسلمانوں کو بری طرح مارا اور لوٹا۔ مشکی خان اور اس کے ساتھی اونٹ والوں نے بھی لوٹ میں حصہ لیا۔ مشکی خان لوٹ کے مال سے اونٹ لاد کر لایا۔ دلی کی لوٹ مشہور ہو گئی۔
دلی کی لوٹ کے مال سے اس نے زمینیں خریدیں، رہٹ لگوائے، محل بنوایا، اونٹوں گھوڑوں اور گایوں بھینسوں کے گلے خریدے، جانوروں کے لیے ایک بڑی وسیع حویلی بنوائی۔ حویلی کی ڈیوڑی کے دونوں جانب مہمانوں کی رہائش کے لیے کمرے تھے، سیدھے ہاتھ کو انگریز افسروں کے لیے پختہ کمرے تھے جن میں پلنگ، کرسیاں اور میزیں بھی تھیں، الٹے ہاتھ کو ایک لمبی سی بارک عام مہمانوں کے لیے تھی، انہیں بھی وہاں کھانا مل جاتا تھا۔ حویلی کے پھاٹک کی ڈیوڑی میں ہر وقت حقہ مجلس لگی رہتی، کبھی کبھی مشکی خاں خود بھی وہاں آ کر بیٹھتا تھا۔ برادری کے وہی لوگ جو پہلے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کی سیاہ رنگت، بھینگی آنکھ اور کچومری شخصیت کا کھلا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اسے چودھری کہنے لگے۔ اب وہ اکڑ کر چلنے لگا تھا۔ بیٹا، دنیا میں امیر اور غریب بس دو ہی ذاتیں ہوتی ہیں۔ دلی کی لوٹ کے مال سے ایک ذات تو مشکی خان اور اس کے خاندان کی بن گئی، اور دوسری ہم جیسے غریب شریک برادری والوں کی۔ کہاوت ہے، پرسو پرسا پرسرا، اس مایا کے تین نام۔ دلی کی لوٹ نے اسے مشکی سے مشکی خاں بنایا اور پھر چودھری مشکی خان۔ مشکی کا بیٹا مہتاب خان بھی اس کی طرح کالا کلوٹا اور ان پڑھ تھا۔ باپ کے بعد اس نے اور جائیداد بنائی، علاقے میں اس کا بھرم بھار بنا۔ مہتاب خان کے بیٹے عزیز خان نے اپنے دادا سے آگے قدم بڑھایا، وہ 4 جماعتیں پڑھ گیا، کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ گیا، ذیلدار اور آنرری مجسٹریٹ بن گیا۔ پولیس تھانے والے اس کی بات مانتے، اس کو کیا چاہیے؟ لیکن بابا قطب علی، وہ مسجد کی بات تو رہ ہی گئی، میں بھول ہی گیا۔ دراصل یہ مسجد چودھری مشکی خان نے بنوائی تھی۔ جب وہ دلی سے لوٹ کا مال لے کر آیا تو پہلے اپنے محل اور حویلیاں بنانے اور زمینیں، اونٹ، گھوڑے، گائے، بھینسیں خریدنے میں مصروف رہا۔ یوں 8-10 سال گزر گئے، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شاہپور کا ایک شتربان گھسے خان تھا جو مشکی خان کے ساتھ ہی دلی گیا تھا، اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک نوکر مشکی خان کے پاس آیا اور بتایا کہ ملک گھسے خان مر گیا ہے۔ اچنبے کی بات یہ ہوئی کہ جب لوگ اسے دفن کر کے قبر سے 20-25 قدم پیچھے ہٹے تو اچانک قبر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ سب لوگ ڈر کر بھاگے۔ 3 دن اور 3 رات قبر سے شعلے نکلتے رہے، پھر دم درود کرائے گئے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی گئیں، تب کہیں جا کر شعلے بند ہوئے۔ آہستہ آہستہ بات کھلی کہ ملک گھسے خان نے دلی کے بیچارے بے سہارا مسلمانوں کو بہت بری طرح لوٹا تھا۔ ایک نیک بزرگ اور اس کے گھر کی باپردہ بیویوں پر بہت تشدد کیا تھا اور ان کی بے عزتی کی تھی۔ اس بوڑھے بزرگ نے گھسے کو بد دعا دی تھی کہ مجھ غریب کے بس میں کچھ نہیں، اللہ ہی تمہیں اس ظلم اور زیادتی کی سزا دے گا۔ جب ملک گھسے خان لوٹ کے مال سے لدے پھندے اونٹوں کے ساتھ واپس آیا تو انگریز نے اسے جاگیر بھی دی اور سرکاری خطاب بھی اور مجسٹریٹ بھی بنایا، لیکن اس کا انجام اچھا نہ ہوا۔ دلی کے نیک خاندان پر ظلم ڈھانے کی سزا اللہ نے اسے دنیا میں ہی دے دی اور سب نے دیکھ لی۔ اب لوگ اس کی قبر کے پاس سے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بابا قطب، یہ تو بڑی انوکھی اور خوفناک سزا ہے، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ ہاں بیٹا، اللہ بعض بندوں کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن تو اس سے کہیں بڑی سزا دے گا، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، تو یہ واقعہ سن کر مشکی خان کا رنگ فق ہو گیا، اس پر خوف اور دہشت طاری ہو گئی اور راتوں کی نیند اڑ گئی، کھانے پینے میں بھی مزہ نہ رہا۔ کچھ سوچ کر اس نے علاقے کے مولویوں اور عالموں کو بلایا اور ان سے مشورہ مانگا کہ ایسا کیا کام کیا جائے جو اللہ کو پسند ہو اور کرنے والے کے لیے ثواب کا سبب بھی۔ پھر کیا ہوا بابا قطب علی؟ ہونا کیا تھا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ مولویوں نے چودھری مشکی خان کو مشورہ دیا کہ چودھری صاحب، آپ کے گاؤں میں کوئی اچھی بڑی اور پختہ مسجد نہیں ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، آپ ایک بڑی اور پکی مسجد بنوائیں جہاں لوگ باجماعت نماز پڑھ سکیں اور بچے دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، اس سے اللہ راضی ہوگا اور آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ مولویوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے چودھری مشکی خان نے اپنے حویلی نما وسیع مویشی خانے اور بیٹھک سے ملحقہ زمین پر مغلوں کی طرز کی 3 گنبدوں اور محرابی چھت والی مسجد بنوائی، جس میں 250-300 نمازیوں کی گنجائش ہے، اور تو بھی اسے دیکھ چکا ہے اور اس میں نمازیں پڑھ بھی چکا ہے۔ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک کنواں، غسل خانے، استنجا خانے اور وضو خانے بنائے گئے۔ کیا چودھری مشکی خان بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا؟ وہ کیا آتا، اسے تو نماز یاد ہی نہ تھی۔ کبھی کبھی امام مسجد جمعے کی نماز میں لے آتا تھا، اور ہاں،
بڑی بات یہ ہوئی کہ امام مسجد کے مشورے سے مشکی خان نے مسجد کے افتتاح کے لیے دور دور سے مشہور مولویوں کو بلوایا۔ مقررہ تاریخ پر بہت سے مولوی اور عالم اپنے جبوں اور اماموں سمیت ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ ان کے لیے بڑے اچھے مزیدار اور قیمتی کھانے تیار کرائے گئے۔ عالموں اور مولویوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، نقدی اور پوشاک سے بھی ان کی خدمت کی گئی۔ پیٹ بھرے مولویوں نے چودھری مشکی خان کی بڑی تعریف کی۔ اپنی تقریروں میں انہوں نے کہا کہ چودھری مشکی خان پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنے گاؤں میں جو یہ شاندار مسجد بنوائی ہے اس کی مثال دور دور تک نہیں۔ چودھری صاحب نے بڑا نیکی کا اور ثواب کا کام کیا ہے۔ یہاں لوگ نمازیں پڑھیں گے، بچے دینی تعلیم پائیں گے، قرآن شریف اور حدیث پڑھیں گے، دین کا چرچا ہوگا، سال میں ایک آدھ دفعہ عالموں کا جلسہ بھی ہوا کرے گا۔ اس کا ثواب چودھری مشکی خان کو ملے گا۔ انہوں نے اپنی بخشش کا سامان کر لیا ہے۔ جس طرح انہوں نے اس دنیا میں اپنے لیے محل، مینارے اور حویلیاں بنائے، کنویں بنوائے، باغ باغیچے لگائے، اونٹ گھوڑے گائیاں بھینسیں حاصل کیں، اسی طرح انشاءاللہ انہیں جنت میں اس سے بڑھ کر محل، باغ، نہریں، حوریں، غلمان ملیں گے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ خوب واہ واہ ہوئی۔ لیکن ایک سوکھا سڑا دبلا پتلا مولوی ایسا بھی تھا جس کی پیشانی روشن تھی اور چہرے پر عجیب سا روحانی سکون برستا تھا۔ اس نے چودھری مشکی خان کے پرتکلف کھانوں میں سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پیا۔ وہ جلسے میں شامل تو ہوا لیکن خاموش رہا۔ آخری دن جب دعوتیں اور جلسے ختم ہونے کو تھے، وہ باوقار طریقے سے سٹیج پر گیا اور جلسے کے صدر کی اجازت سے بولنا شروع کیا۔ چودھری مشکی خان نے نہ صرف مسجد بنوائی بلکہ بہت سے عالموں کو اس کے افتتاح میں شامل ہونے کی دعوت دی، قیمتی کھانے کھلائے اور انہوں نے اپنی دل بہلانے والی تقریروں سے دعوت کا حق ادا کر دیا اور لوگوں کو ہدایت کے رستے کی طرف بلایا۔ تمام انتظامات بہت اچھے تھے، پوری گہما گہمی رہی۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حرام کے مال کا ایک پیسہ، ایک ایک لقمہ بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ دودھ سے بھری بالٹی میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو سارا دودھ ناپاک اور حرام ہو جاتا ہے، جسے کوئی نہیں پیتا۔ اسی طرح حرام کے مال سے جو زمین خریدی جائے گی اس پر مسجد بنانا بھی حرام اور اس میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے چودھری مشکی خان انگریز کی فوج کے ساتھ دلی گئے تھے اور انگریز کے فوجیوں کے ساتھ انہوں نے بھی دلی کے بے سہارا مسلمانوں کا مال، اسباب وغیرہ لوٹا اور یہاں لے کر آئے اور اس مال سے اپنے محل اور حویلیاں بنائیں، زمینیں اور مویشی خریدے اور آخر میں یہ مسجد بنوائی۔ یہ سب کچھ دلی کے مال کی لوٹ سے بنا ہے۔ قصہ مختصر، یہ مسجد حرام کے مال سے بنائی گئی ہے۔ اس کے لیے اینٹ، پتھر، چونا، لکڑی، لوہا وغیرہ حرام مال سے خریدے گئے ہیں۔ راج مزدوروں اور مستریوں کی مزدوریاں بھی حرام مال سے ادا کی گئیں۔ اس لیے مجھ عاجز کا یہ سوچا سمجھا فتویٰ ہے کہ چونکہ یہ مسجد حرام مال سے بنائی گئی ہے اس لیے اس میں نماز پڑھنا حرام ہے اور درس دینا بھی حرام، سب کچھ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اپنی سیدھی راہ پر چلائے اور ہم پر رحم کرے۔ والسلام۔ چودھری مشکی خان دوسرے مولوی اور عالم اور جلسے کے لوگ ہکا بکا اور دم بخود رہ گئے اور اسٹیج سے اتر کر جاتے ہوئے سوکھے سڑے مولوی کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا بابا؟ ہونا کیا تھا، جلسے میں گاؤں کے کچھ سکھ بھی آئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے مولوی کے پیچھے نعرہ لگایا، واہ مولوی واہ! تو یہ ہے اس مسجد کی کہانی جسے میں آج تک بھول نہیں سکا۔